تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفجر کی 5 آیتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اللہ پاک نے قسمیں کھائی مختلف چیزوں کی، اور ان قسموں کے بعد اللہ پاک نے نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ چونکہ انسان کو احساس دلانے کے لیے یا کسی بھی عمل پر آمادہ کرنے کے لیے ایک اچھا اور آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی مثال پیش کی جائے۔ قرآن کریم سے بھی دیکھیں یہی سمجھ میں آتا ہے۔ سمجھدار ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی اپنے بچوں کی تربیت جب کرتے ہیں اور ان کو شوق دلانا چاہتے ہیں پڑھائی کا، تعلیم کا، محنت کا، تو ان کو کیسے تیار کرتے ہیں؟ اپنے بچے سے کہتے ہیں دیکھو وہ فلاں جو ہے نا، اس نے بھی دیکھو محنت کی اور اس کی فرسٹ پوزیشن آئی ہے، آپ کے فلاں کزن نے ایسا کیا، اس کو گفٹ ملا ہے، انعام ملا ہے۔ تو انسان جب کسی کی بات سنتا ہے، چاہے وہ خیر کی ہو یا شر کی ہو، تو اسے ایک سبق ضرور حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک بھی اس امت کو سمجھانے کے لیے اور متنبہ کرنے کے لیے پچھلی امتوں کے حالات ذکر فرماتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ اب دیکھیں قوم عاد کون سے پیغمبر کی امت ہے؟ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام۔ ہود، ہا واو دال بریکٹ میں لکھیں، قوم ہود لکھیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ بریکٹ میں لکھیں قوم ہود۔ ارم ذات العماد، جو ارم کی نسل میں سے تھے۔ ارم یہ ان کا کوئی خاص بندہ گزرا ہے بڑے داداؤں میں، تو یہ عاد کا ایک تعارف ہے، لیکن ارم جو ارم کی نسل میں سے تھے۔ ارم ذات العماد، بڑے بڑے ستونوں والے تھے۔ ستون، ایک ترجمہ تو یہ ہے ذات العماد کا، بڑے بڑے ستونوں والے۔ ستون کہتے ہیں پیلر کو، چونکہ یہ بڑے جسامت والے لوگ تھے، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، تو انہوں نے جو ستون بنائے تھے نا، جو پیلر بنائے تھے، وہ بڑے بڑے قداور پیلر تھے۔ دوسرا ترجمہ ہے ذات العماد، جو بڑے بڑے قد والے تھے۔ ترجمہ سمجھ گئی؟ میں دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں، دیکھیں الم ترى، کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی قوم ہود۔ ارم، جو ارم کی نسل میں سے تھے، ذات العماد، بڑے بڑے ستونوں والے یا بڑے بڑے قد والے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کی طرح لوگ پیدا نہیں ہوئے فی البلاد، ملکوں میں، جن کی طرح لوگ پیدا نہیں ہوئے ملکوں میں۔
اس لیے کہ یہ تو اتنی بڑی بڑی جسامت تھی کہ پہاڑ کے برابر ان کے قد تھے، لمبی لمبی عمریں تھیں، بڑے طاقتور تھے. ان جیسے لوگ تو فی البلاد ملکوں میں پیدا نہیں ہوئے کہیں. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. بریکٹ میں لکھیں، اور آپ نہیں جانتے کہ آپ کے رب نے کیا سلوک کیا. یہ پورا جملہ بریکٹ میں آئے گا. اور آپ نہیں جانتے کہ آپ کے رب نے کیا سلوک کیا. بریکٹ بند کر دیں. اب لکھیں وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. قوم سمود کے ساتھ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، جنہوں نے پہاڑوں کو تراشا. بالواد، وادی قرا میں، یہ جگہ کا نام ہے. جنہوں نے پہاڑوں کو تراشا وادی قرا میں، قاف را یا اور یا پہ کھڑا زبر لگائیں، وادی قرا میں. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. بریکٹ میں لکھیں اور آپ کے رب نے کیا سلوک کیا. اور آپ کے رب نے کیا سلوک کیا. بریکٹ بند کریں. فرعون کے ساتھ ذل اوتاد، جو کہ کیلوں والا تھا. میخ، کیل جانتی ہے نا، دو چیزوں کو، لکڑی کو جوڑنے کے لیے یا کوئی چیز ٹانکنے کے لیے کیل ٹھوکتے ہیں، تو اس کو عربی میں اوتاد کہتے ہیں. اوتاد، کیل، کاف یا لام. تو یہ فرعون بڑا ظالم تھا نا. اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اپنے جو مخالفین اور دشمن ہوتے تھے ان کو جب پکڑتا تو ان کو باندھ کر ان کے ہاتھوں پیروں میں کیلیں ٹھوک دیتا تھا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کے رب نے کیا سلوک کیا فرعون کے ساتھ ذل اوتاد، جو کیلوں والا تھا. الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے سرکشی پھیلا رکھی تھی شہروں میں. جنہوں نے سرکشی پھیلا رکھی تھی فی البلاد، شہروں میں. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور علاقوں میں فساد کو عام کر دیا تھا. اور علاقوں میں فساد کو عام کر دیا تھا. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، پھر ان پر تمہارے رب کے عذاب کا کوڑا برس گیا. پھر ان پر ان سے مراد تینوں جو گزرے نا پیچھے، عاد، سمود، فرعون. پھر ان پر تمہارے رب کے عذاب کا کوڑا برس گیا. کوڑا جانتی ہے نا، کوڑا جو مارتے ہیں، جیسے گدھا گھوڑا چلانے والوں کو آپ دیکھیں ان کے پاس ایک چابک ہوتا ہے، کوڑا ہوتا ہے. یہ سخت چیز ہے جس سے مجرم کو سزا دی جاتی ہے. عربی میں کوڑے کو صوت کہتے ہیں، سین واو طا.
ان پر تمہارے رب کے عذاب کا کوڑا برس گیا. بڑے مست گھومتے تھے، اللہ کی پکڑ آ گئی، کسی پر ہوا چل گئی، کسی پر زمین کا زلزلہ آیا، کسی کے دماغ میں مچھر گھس گیا جیسے فرعون. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب وہ طاق میں ہے. مرصاد کا ایک ترجمہ ہے طاق میں. طاق جیسے ایک آدمی تیار نشانہ لے کے بیٹھا ہوا ہو. تمہارا رب طاق میں ہے، تا الف کاف. دوسرا ترجمہ ہے تمہارا رب گھات میں ہے. گھات، گاف ہا الف تا، گھات. ٹھیک ہے، تو اللہ پاک کی طاقت سے، اللہ کے علم سے، اللہ کی قدرت سے کوئی باہر نہیں. انسان جب ظالم بنتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ شاید مجھے کوئی روک ہی نہیں سکتا، میرا ہاتھ کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. لیکن اس کو یہ نہیں اندازہ کہ سب کچھ ہم اللہ پاک کی طاقت کے نیچے کر رہے ہیں. جیسے ایک آدمی نیچے کھلونے چل رہے اور وہ کرسی پر بیٹھ کے دیکھ رہا ہو، اور اس کھلونے کو یہ لگے کہ شاید میں اپنی مرضی سے دوڑ رہا ہوں، بھاگ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں. تو اللہ پاک نے فرمایا ایسا مت سوچنا، تمہارا رب گھات میں ہے، طاق میں ہے. اور اس امت سے فرمایا کہ تم سے پہلے قوم عاد گزری، قوم سمود گزری، فرعون گزرا، لیکن جنہوں نے بڑی سرکشیاں کی علاقوں میں، ملکوں میں، شہروں میں، لیکن اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پہ بھی برس گیا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. تو ہر وقت انسان کو اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ ہم اللہ کی طاقت کے زیر دست ہے، اللہ کی قدرت کے نیچے ہے، اللہ کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے ہر وقت. جب یہ کیفیت ہوگی تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچے گا. یہ آیت نمبر 14 تک ہو گئی، اور میرے خیال میں یہاں پہ آج کا سبق بند کر دیتے ہیں. تمام طالبات سے جیسے سال دوم میں بھی عرض کیا کہ آپ کا ششماہی امتحان بہت قریب ہے، اور انشاءاللہ آنے والا جو اگلا منگل ہوگا 22 نومبر، اس میں انشاءاللہ آپ کا ششماہی امتحان ہے. سال اول کی تمام طالبات ایک تو پابندی سے آئیں، اور اگر کوئی دیکھے نہیں ہے تو ان کو اطلاع بھی دیں. اگر کوئی آج کل غیر حاضری کر رہی ہے تو ان کو متوجہ کریں. کسی نے کورس چھوڑنا نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ اصول سب سے پہلے ہے. دیکھیں، علم وہ قبول ہوتا ہے اور ترقی ہوتی ہے کہ جس کو انسان قبول کرنے کے بعد اس کو چھوڑے نہیں. انسان ہے، عذر ہے، مسائل ہے، مصروفیات ہے، دیر سویر ہے، غیر حاضریاں ہو جاتی ہے، لیکن چھوڑنا نہیں. پابندی کے ساتھ آئیں اور آنے والے امتحان کی بھرپور اور خوب تیاری کریں. تمام طالبات نے پاس بھی ہونا ہے، اچھے نمبروں سے پاس ہونا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.